अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तारिक इस्माइल सागर कुछ नई गुजारिशात के साथ। नाजरीन, ये बात तो तय है कि जब भी कोई मुस्लिम लीडर अपनी मुस्लिम शनाख्त के साथ दुनिया को ललकारेगा, इस्लाम दुश्मन कुव्वतों को, मुस्लिम दुश्मन कुव्वतों को ललकारेगा, तो वो उनका मुश्तरका टारगेट बन जाता है। सबसे पहले तो ये लोग उसकी जो शख्सियत है उसको डैमेज करने के लिए उस मुल्क में उसके एंटी फोर्सेस बनाते हैं, जो अमूमन मजहबी फोर्सेस होती हैं। मैं जनरल नासर से ये बात शुरू करता हूं। नासर से आप आ जाएं सुकारनो पर, सुकारनो से आप आ जाएं भुट्टो पर, भुट्टो से आप आ जाएं कर्नल कज़ाफ़ी पर, शाह फैसल पर, शाह खालिद पर। ये सब वो लोग थे। मैं ये नहीं कहता कि ये कोई फरिश्ते थे, या अब आप कुछ लोगों को आदत होती है ना ऐसे बाल की खाल निकालने की, तो वो कहेंगे जी भुट्टो तो गद्दार था तो फलां। मैं उनके ज़ाती किरदार की बात नहीं करता, लेकिन देखिए उन्होंने आलमी इस्लामी कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में बुलाई थी। पूरी दुनिया के मुसलमान लीडरों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर दिया था। जनरल नासर ने सुएज के मसले पे जो स्टैंड लिया और जिस तरह उस दौर में उन्होंने इसराइल के सामने डट जाने का इंदिया दिया, उनके ज़ाती ख्यालात नजरियात कुछ भी थे, मुझे नहीं इससे कुछ लेना देना, लेकिन उनकी जो अपनी यानी शनाख्त थी ना, इस तरह शाह फैसल ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के जो सरपरस्ती फरमाई, या ये कहानियां सब आपके इल्म में है। जिस मुसलमान लीडर ने ये कोशिश की कि वो दो मुसलमान मुल्कों को आपस में लड़ने से बचाए, मुसलमानों के इत्तेहाद के लिए कुछ करे, उसको ये लोग छोड़ते नहीं हैं। उसकी शख्सियत को डैमेज करने के लिए आगाज करते हैं उसके अपने मुल्क से, जहां की मजहबी फोर्सेस का सहारा लेते हैं। बदकिस्मती से मैं आपको नाम ले लेकर खामखा अपने आप को दुश्मन नहीं करवाना चाहता, लेकिन आप सब जानते हैं कि जितने मैंने लोगों के ये नाम लिए ना, इनके खिलाफ मजहबी ग्रुप ही उन मुल्कों के ज्यादा एक्टिव थे। ये जो अब इमरान खान साहब ने तकरीर की थी यूएनओ में, और जो उन्होंने वहां पे इस्लाम की, असली इस्लाम की, एक ही इस्लाम की मंजर कशी की, कश्मीरी मुसलमानों का तो मसला एक सानवी हैसियत इसके सामने रखता है। उन्होंने नमूस रिसालत पर जो बात की, उसके बाद ये खतरा मगरबी दुनिया में महसूस किया जाने लगा था कि कहीं ये बंदा भी जो मैंने नाम लिया इनमें से कोई एक ना बन जाए उनके लिए। और वो अपने लिए अब जो थ्रेट है उसको, जो उसने कहा था ना, वो जो बड़ा बुश था कि अब ये पॉलिसी अमेरिका के थ्रेट को उसी जगह पे खत्म कर दिया जाए, इससे पहले कि वो फले फूले और उनके लिए मसाइल पैदा करे। ये जो दौरा चीन हुआ है वजीर आजम का, इसमें ये खबर आई कि वहां से कोई चीन हुकूमत का पैगाम है, जिसे लेकर वो सऊदी अरब और ईरान का हंगामी दौरा कर रहे हैं। क्योंकि हम भोले मुसलमान हैं ना, बात जो अखबार में पढ़ लिया उसको मान, क्योंकि सदर ट्रंप ने उनकी ड्यूटी लगाई थी कि वो ईरान के साथ अमेरिका की सुलह के लिए कुछ करे, ये करे। लेकिन इमरान खान इतना बेवकूफ तो नहीं है कि वो ये ना समझता हो कि अमेरिकन दिखाते क्या, ये दुनिया में जितने भी ये फसाई कुव्वतें दिखाती क्या हैं और करती क्या हैं। 12 उन्होंने खलूस नियत से कोशिश की है कि वो ईरान और सऊदी अरब के दरमियान कोई
جو ان کا مسئلہ ہے ختم کرائیں گے، پروکسی جو لگی ہوئی ہے دنیا کے مختلف ملکوں میں ختم، تو مسلمانوں کو سکھ کا سانس ملے۔ یہ کوشش ناظرین اس سے پہلے میاں نواز شریف نے بھی کی تھی، جب جنرل راحیل شریف کے ساتھ وہ ایران گئے تھے، لیکن بدقسمتی سے وہاں پاکستانی وفد کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اس سے یہ اندازہ لگایا گیا کہ ایرانی ہمارا سعودی عرب کے ساتھ کی طرف ہمارا جو سافٹ کارنر ہے، جھکاؤ ہے، اسے پسند نہیں کرتے۔ بہرحال صدر روحانی اور عمران کے درمیان اعتماد کی جو ایک فضا قائم ہے، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عمران خان نے یہ صدق دینے کی کوشش کی کہ وہ اس مسئلے کو حل کرا دے۔ اگر یہ حل ہو جائے تو میں کہتا ہوں مسلمانوں کو تو قسمت جاگ جائے گی، ان کے تو 70% مسائل ہی ختم ہو جائیں گے۔ اب آپ اندازہ فرمائیں، جیسے یہ اعلان ہوا ہے ایک نیا کام ہو گیا۔ اچانک امریکہ نے اپنے 3000 جو ٹروپس ہیں وہ سعودی عرب میں اتار دی۔ اس کے دل میں اچانک عشق، حالانکہ ایک دن پہلے تک صدر ٹرمپ کیا بیان دے رہے ہیں کہ اب امریکن فوجی دنیا کی کسی جنگ میں کا حصہ نہیں بنیں گے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں اپنے فوجیوں کو مروانے کی، اپنا اتنا پیسہ ٹیکس کا برباد کرنے کی، یہ کرنے کی، وہ کرنے کی۔ لیکن اب اس بیان کی جو سرخی وہ تازہ ہے، ابھی اس کی گونج ہوا میں موجود ہے، تو ساتھ ہی یہ خبر آ گئی کہ 3000 فوجی انہوں نے لینڈ کروا دیے ہیں۔ اور ادھر وہ لے رہے ہیں افغانستان سے نکلنے کے لیے، وہاں 3000 فوجی لینڈ کروا دیے ہیں تاکہ، اور ایک نیا ٹنٹا شروع کرا دیا ہے۔ جدے سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر انہوں نے ایک ایرانی ٹینکر کو ہٹ کی ہے۔ ظاہر ہے یہ اپنی دانش میں تو بدلہ لینے کی کوشش کی گئی ہوگی کہ جو سعودی عرب پہ اس سے پہلے ہوا، اس سعودی عرب پہ جو اٹیک آیا تھا، وہ جو سعودی عرب کے تیل کے ذخائر پہ، اس کو بیلنس کرنے کی کوشش کی گئی ہوگی۔ وجہ کچھ بھی رہی ہو، میں کہتا ہوں خربوزہ چھری پہ گرے یا چھری خربوزے پہ، کٹنا تو خربوزے نے۔ اب ایک طرف تو عمران خان کی کوشش نے ابھی آغاز کیا نہیں، ابھی انہوں نے سنا ہے 2-4 روز بعد جانے، یہ پہلی آگ لگوا دیا اس نے۔ آپ نے دیکھا ہمارا دشمن کتنا باخبر، کتنا ہوشیار، کتنا چالاک ہے، اور ہم کتوں کی طرح لڑ رہے ہیں آپس میں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کتوں کی طرح لڑ رہے ہیں۔ تم نے یہ کیوں کہا، تم نے یہ کیا کیا، تم نے وہ کیا۔ آپ اندازہ کریں بھئی، تمہارا اگر دشمن ہے سب سے بڑا پاکستان کا لٹیرا ڈاکو نواز شریف ہی تھا، تو تم نے بھائی جیل میں اس کو بند کر دیا، اس کی بیٹی کو بند کر دیا، اس کے بچوں پہ کیس کر دیے۔ اب نواز شریف جیل میں تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ان حالات میں کیا تکلیف ہوئی ہے، ایسا کیا ان کو وہ ابال اٹھا ہے، جیل کے اندر دوبارہ گرفتار کروا دیا، نیب کو ریمانڈ دلا دیا۔ یار کوئی خدا کے لیے کوئی عقل استعمال کرو، تم پاکستان کو کیا بیڑا غرق کرنے میں تلے ہو، خدا کے بندو کچھ سوچو۔ یہ حرکتیں ہمیں کہاں لے کے جائیں گی؟ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو چلو مقامی مسئلہ ہے، تو وہ بین الاقوامی مسئلہ ہے، ادھر امریکہ نے ٹنٹا شروع کرا دیا اور یہ صلح کرواتے پھر۔ آپ مجھے بتائیں جب ان کا ٹینکر ہٹ ہوا ہے، عمران خان کس منہ سے کیا جا کے بات کریں گے وہاں؟ چھوٹی سی مسلمان، یہ اوورال مسلمانوں کا کلچر ہے پوری دنیا، جیسے ہم ہیں ویسے ہی عربی ہیں، ویسے اجمی ہیں، ویسے ہی سارے ہیں۔ ہم لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے پیٹی مفادات کے لیے قومی مفادات کو داؤ پہ لگاتے ہیں۔ اس وقت جو بھی بندہ یہ سازش کر رہا ہے کہ یہ جو آزادی مارچ کا شوشہ چھوڑا ہوا ہے، امید ہے نہیں ہوگا کہ مولانا
دینی مدارس کے طلبہ کو متنازع بنائیں. مجھے اس بات سے کچھ لینا دینا نہیں بھائی کہ کون آتا ہے کون جاتا ہے جہنم میں جائے, پچھلوں نے کیا کر لیا تو یہ کیا وعدے کر کے کریں گے تو اگلوں نے کیا کرنا ہے. لیکن یار خدا کے لیے یہ جو دینی مدارس کے طلبہ تھے ان کو کیوں متنازع بنا رہے ہو بھائی؟ اب مجھے مولانا کی سمجھ نہیں آئی. انہوں نے کہا جی کہ اگر وہ ووٹ دے رہے ہیں تو کیا وہ احتجاج کا حق نہیں رکھتے؟ سبحان اللہ بھائی, وہ دینداری کا معاملہ ہے, یہ دنیا داری ہے. آپ کیا آپ ایک دینی جماعت ہے کہ سیاسی جماعت ہے؟ کھل کے اعلان تو کریں اس بات کا. ناظرین, یہ ہمارے تضادات, ہمارے یہ منافقتیں ہمیں تباہ و برباد کر دیں گے. چاہیے کہ ایک نئی یہ نوجوان نسل انشاءاللہ, مجھے اس سے بڑی امید ہے, اس سے کوئی قیادت اٹھے جو جدید دنیا کے چیلنجز کو سمجھے, جدید حالات کے تناظر میں اسلام کو, جو خصوصاً جو اسلام کا معاشرتی نظام ہے, جو اسلام کا اخلاقی پہلو ہے, وہ دنیا کے سامنے واضح کرے تو کچھ امید ہے. اگر آپ یہ سمجھیں گے نا کہ یہ لیڈروں سے تو معاف کیجئے مجھے تو کوئی امید نظر نہیں آتی. ہاں میں پور امید ہوں انشاءاللہ تعالی کہ ہمارے دینی مدارس کے طلبہ, ہمارے دنیاوی مدارس کے طلبہ, انگریزی اسکولوں کے بچے, اردو اسکولوں کے بچے انشاءاللہ یہ طاقت بنیں گے. یہ پاکستان کو وہ پاکستان بنائیں گے جو میرے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا تھا, جو خواب میرے مرشد علامہ اقبال نے دیکھا تھا. وما علینا الا البلاغ.